बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں اور ان کا ظہور کب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور قیامت سے قبل توبہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں بھی ظہور پذیر نہیں ہوئیں۔ ان پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین سرخ اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے موقف ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موقف ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت مسلمانوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک پھیل جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی، لیکن اس تاریک دور میں ایک نور پھوٹے گا۔ بالکل اسی طرح عرب زمانہ جاہلیت میں لوگ کفر شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس غلہ اور روپے آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجمیوں کی جانب سے ہوگی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر پابندی لگا دی جائے گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر کے دے گا اور شمار بھی نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل مسلمانوں کے مالی حالات بہت خراب ہو چکے ہوں گے اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانا کھانے کے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا؟ مستدرک الحاکم کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبۂ جمرہ میں بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر وہاں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے جب یہ لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی کے پاس آئیں گے، تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کعبہ سے لپٹے رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ مہدی علیہ السلام سے کہنے لگیں گے
آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام انہیں کہیں گے افسوس کہ تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو، اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، جب تم انہیں پا لو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ لہٰذا امام زمانہ مہدی علیہ السلام کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ علیہ السلام امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے، جن کی پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں دی ہیں۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورا ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والے وہ رہنما قریب آنے والے ہیں۔ احادیث شریف میں امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ اور شکل تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی، اونچی ناک والے ہوں گے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، بس وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی کی چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لا چکے ہوں گے۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کے مسجد کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام بھی محسوس کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹ جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کو آگے کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبہ کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر بھی چل کے آنا پڑے تو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔